جی السلام علیکم ناظرین، شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کانٹینٹ ٹھیک لگتا ہے آپ اس کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنی قیمتی آراء جو ہے وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج دو بڑے اہم موضوعات پہ بات کرنی ہے آپ سے، آپ کو معلومات شیئر کرنی ہے کہ آج قومی اسمبلی کا جو ہے وہ پہلا سیشن ہوا، 16ویں قومی اسمبلی ہے، اور 9 منتخب جو اراکین قومی اسمبلی ہیں انہوں نے آج اپنے اپنے عہدوں کا جو ہے وہ حلف لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے ایک بڑی دردناک جو ہے وہ خبر آ رہی ہے، ایک بڑی ڈسٹربنگ جو ہے وہ نیوز آ رہی ہے اسد طور کے حوالے سے، کہ جو کہ جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ حوالات میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ان کی جو ہے وہاں پہ کیا کنڈیشن ہے، یہ آپ کو آج اپڈیٹ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ویلاگ، اور شروع میں ہی ہم اسد طور صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اسد طور جو ہیں وہ ایک زبردست جرنلسٹ ہیں، اسلام آباد سے رپورٹنگ کرتے ہیں، اپنا ویلاگ کر رہے ہیں بڑے عرصے سے، اسد طور انسنسرڈ کے نام سے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سے پہلے کئی اداروں کے لیے بھی کام کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ناظرین کہ کچھ دن پہلے ایف آئی اے نے انہیں گرفتار کیا باقاعدہ طور پہ، اور ان کو جو ہے وہ ہتکڑی لگائی، اور ایف آئی اے کے اہلکاروں نے جو ہے وہ انہیں اس بات کے لیے اریسٹ کیا کہ جناب آپ جو ہے وہ ملک میں امن و امان کا مسئلہ بنا رہے ہیں، آپ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس میں جو ہے وہ ملوث ہیں، آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جو اشتعال ہے مختلف حکومتی شخصیات کے حوالے سے اس کے خدشات ہیں جناب۔ آپ نے جناب ٹیررزم جو ہے وہ اس سے یعنی دہشت پھیلائی ہے معاشرے میں آپ نے، تو اس کے بعد آپ نے جناب ایک پوری کمپین جو ہے وہ مختلف حکومتی شخصیات کے حوالے سے چلائی ہے۔ تو یہ سائبر جو اپنا کرائم کے تحت جو ہے وہ ان پہ مقدمہ درج کیا گیا، اور اگلے روز جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو 5 دن کا جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ جو اسد طور کا ہے وہ دیا گیا ایف آئی اے کو۔ اور میں نے اس وقت بھی اس بات کے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اسد طور کے ساتھ جو ہے وہ لاک اپ میں مینٹل ٹارچر وغیرہ کی باتیں ضرور ہو سکتی ہیں، اور وہاں پہ ان کو جو ہے وہ خاص کر کے جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے کافی جو ہے وہ پریشان کیا جا سکتا ہے۔ اور اسد طور نے بھی اپنی لاسٹ پیشی پہ بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے مینٹلی طور پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، گھسے پٹے سوال کیے جا رہے ہیں، اور وہی جس بات کا مجھے خدشہ تھا وہی ہوا۔ آج اصل میں صبح اسد طور کی جو 78 سالہ ضعیف والدہ ہیں وہ، اور ان کی جو وکلاء کی ٹیم ہے جس میں ایمان مزاری صاحبہ ہیں، انہوں نے آج عدالت سے اجازت لی۔ اس کے بعد اسد طور کو لاک اپ میں ملنے کے لیے گئے، تو جب وہ مل کے ان سے واپس آئے تو انہوں نے آ کے جو ہے وہ اپڈیٹ دیا کہ جناب اسد طور کی جو حالت ہے وہ انتہائی خراب ہے ادھر لاک اپ میں، اور وہ کافی لاغر ہو چکا ہے۔ پچھلے تقریباً 36 سے 40 گھنٹے گزرے ہیں، انہوں نے کوئی کھانا نہیں کھایا، وہ ہنگر سٹرائک یعنی کہ بھوک ہڑتال پہ چلے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی حالت اتنی غیر ہو گئی کہ جو ریسکیو 1122 ہے اس کو بلانا پڑ گیا تاکہ وہ آ کے ان کو فرسٹ ایڈ جو ہے وہ پرووائڈ کریں، ان کی حالت جو ہے وہ تاکہ بہتر ہو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کیا سچویشن چل رہی ہے اسد طور کے ساتھ لاک اپ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان مزاری صاحبہ کے مطابق اسد طور سے جو ہے وہ مختلف فوجی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو سوالات ہو رہے ہیں، مختلف جرنیلوں کے حوالے سے سوالات ان سے پوچھے جا رہے ہیں، اور بار بار اسی بات پہ جو ہے وہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے مینٹلی طور پہ، اور یہ بڑی جو ہے وہ گمبھیر صورتحال ہے، بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ جو اسد طور ہیں وہ جلدی اس جو ہے وہ اپنا قید و بند کی صحبتوں سے نکلیں اور آزاد ہوں، ضمانت پہ آئیں، اور آ کے اپنا اسی طرح جو ہے وہ صحافتی کام جو ہے وہ جاری رکھیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ کیا سلوک جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، خاص کر کے پچھلے چند سال میں تو جو ہے وہ تباہی پھر گئی ہے صحافیوں کے حوالے سے۔ کون سا ایسا ظلم اور جبر ہے جو صحافیوں کے ساتھ روا نہیں رکھا گیا، اور یہ ہائبرڈ رجیم کا جو ماڈل اڈاپٹ کیا فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے دور میں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اسد طور کو گھر میں جو ہے وہ گھس کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مختلف کیسز درج کیے گئے، پھر متی اللہ جان صاحب کو اغوا کیا گیا اسلام آباد سے، پھر جو ابصار عالم ہیں ان پہ گولیاں چلائی گئیں پارک میں۔ تو یہ اس طرح کے جو ظلم اور جبر ہے یہ صحافیوں کے ساتھ گزشتہ چند سالوں سے جو ہے اس میں شدت آئی ہے۔ اور پھر المیہ یہ کہ دیکھیں جب
ارشد شریف جو ہیں وہ پاکستان سے انہیں مجبوراً یہاں پہ اپنی سیفٹی کے لیے جانا پڑا، لیکن کینیا میں جو ہے وہ ان کو پھر وہاں پہ بھی چیز کر کے جو ہے وہ ایک بروٹل طریقے سے وہاں پہ ان کو شہید کیا گیا، اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کینیا سے پاکستان آئی، اور آج تک جو ہے وہ ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو پیرنٹس ہیں، آج تک جو ہے یا صحافی برادری بھی جو ہے وہ انصاف کے لیے جو ہے وہ در بدر بھٹک رہی ہے، اور کوئی جسٹس نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کوئی امید ہے۔ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں جو ہے وہ شامل ہے جہاں پہ صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ روا رکھی جا رہی ہے، اور یہ ایسے معاشروں میں عام طور پہ ضرور ہوتا ہے جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکانزم نہیں ہے، جہاں پہ جو طاقتور ادارے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، عدالتوں کی جرت نہیں ہے کہ ان کو بلا کے پوچھ سکیں۔ یہاں پہ یہ مسنگ پرسن کا معاملہ اتنے سالوں سے چل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو، اور کل بلکہ جو نگران وزیر اعظم تھے کاکڑ صاحب، وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے، جسٹیفائی کر رہے تھے جو لوگوں کا جبری اغوا ہے یا گمشدگی ہے۔ تو پاکستان میں یقینی طور پہ صحافیوں کے لیے آپ کو اندازہ ہے کہ کیا حالات ہیں، اور جو سچ کی جستجو ہے، جو سچ کو عوام کے لیے سامنے لانا، اس مشکل حالات میں بھی صحافی جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ مین سٹریم پہ آلریڈی بہت سی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو یہ جو صرف رہ گئی ہے تھوڑی بہت سپیس، یہ ڈیجیٹل پہ ہی رہ گئی ہے، اس کے باوجود لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ آج اس پہ ڈان نے ایڈیٹوریل بھی لکھا کہ عمران، ریاض اور اسد طور کو بنیادی طور پہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اداروں نے جو ہے وہ یہ ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اگر عدالتوں کو کوئی اس پہ مسئلہ تھا یا قاضی صاحب کو کوئی مسئلہ تھا ان کی کمنٹری سے، ان کے دعووں سے، تو وہ خود اس پہ ایکشن لے سکتے تھے، لیکن ایف آئی اے کے تھرو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور بنیادی طور پہ ڈان کے ایڈیٹوریل میں اس بات کو جو ہے وہ اس میں ایڈیٹوریل میں لکھا گیا کہ عمران، ریاض اور اسد طور، ان کو بنیادی طور پہ جو ڈسینٹ ہے اس کی وائس کو جو ہے وہ سائلنس کرنے کے لیے، خاموش کروانے کے لیے جو ہے وہ ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے، اور یہی بنیادی طور پر مقصد ہے طاقتور اداروں کا کہ جو مخالف آواز ہے اس کو دبایا جائے، تاکہ کوئی ریگنگ پہ بات نہ کرے، کوئی اس دھاندلے پہ بات نہ کرے، کوئی ان کے غیر قانونی کاموں پہ جو ہے وہ بات نہ کرے، کوئی غلط فیصلوں پہ جو ہے نا کوئی اس کو کنڈیم نہ کرے یا اس پہ بات نہ کرے۔ تو یہ انتہائی گمبھیر صورتحال ہے، انتہائی پریشان کن صورتحال ہے، اور اسد طور کے جو اسلام آباد میں دوست احباب ہیں انہیں ضرور ان کے پاس جانا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ جو بھوک ہڑتال ہے اس سے معاملہ ان کی ظاہر صحت اور خراب ہو سکتی ہے۔ آپ جب جسمانی طور پہ ظاہر تگڑے ہوں تو پھر آپ مینٹلی بھی جو ہے وہ تگڑے ہوتے ہیں، اور یہ چیلنجز تبھی ہم جو ہے ان کو اوور کم کر سکتے ہیں یا ان سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ ہماری دعائیں جو ہیں اور نیک تمنائیں وہ اسد طور کے ساتھ ہیں، اللہ کرے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ اس کال کوٹری سے جو باہر آئیں اور اسی طریقے سے اپنا جو جرنلزم کا سفر ہے وہ جاری رکھیں۔ تو جناب وی لاگ کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے آج قومی اسمبلی کا جو پہلا ابتدائی سیشن ہوا، 16ویں قومی اسمبلی، اراکین نے آج جو ہے وہ حلف اٹھایا، اس کے متعلق جو ہے وہ ہم اپڈیٹ لیں گے۔ اسلام آباد سے زبیر علی خان جرنلسٹ ہیں، بڑے زبردست، وی نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں، آج سارا دن یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے، تو جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا وہ ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے وہ شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں زبیر علی خان کی طرف کہ وہ ہمیں اپڈیٹ کریں آج سارے دن کی کارروائی کے حوالے سے۔ جی شاہد صاحب، آج کا جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا یہ بڑا ہنگامہ خیز اجلاس تھا، اور اجلاس کے ابتدا سے ہی حلف اٹھانے سے پہلے ہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد حیثیت میں تو وہ منتخب ہو کر آئے تھے، اب وہ سنی اتحاد کونسل کے امیدواران ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا اور احتجاج کیا۔ یہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بلکہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک تاریخی اجلاس تھا، کیونکہ سابق وزیر اعظم جو نواز شریف ہیں وہ 7 سال بعد پاناما کیس کی نااہلی کے بعد جو ہے وہ آج انہوں نے رکن قومی اسمبلی کا حلف اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے بڑی اچھی اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ ان کے جو بانی چیئرمین ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کا نام چلانے کے اوپر بھی پابندی ہے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی، تو انہوں نے عمران خان کی جو تصویریں تھیں وہ بھی آویزاں کی، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ماسک ہے وہ چہرے پر لگایا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی کی تصویریں بھی جو ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کے آج اجلاس کے دوران دیکھنے کو ملی، اور اس کے علاوہ جو مراد سعید ہیں جو کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد روپوش ہیں اور کافی زیادہ وہ ایک طرح سے ان کے اوپر سختیاں ہیں اور
उनका जो नाम है उनके ऊपर एक तरह से बज़ाहिरी ये लग रहा है कि उनके ऊपर क्रॉस जो है वो लग चुका है। उनकी तस्वीर जो है वो भी आज ऐवान के अंदर मौजूद थी। जो स्वात से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे मुराद सईद के हल्के से, उन्होंने मुराद सईद की तस्वीर लेकर जो है वो आज मेंबर रोल के ऊपर दस्तखत किए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिस वक्त आज ऐवान में आए तो उनके साथ उनकी जो बेटी हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा वो भी मौजूद थी। जब वो रोल ऑफ मेंबर के ऊपर जो है वो दस्तखत करने आए तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से काफ़ी ज़्यादा नारेबाजी की गई। चोर चोर मैंडेट चोर का जो है वो नारे लगाए गए। नून लीग की तरफ से भी जवाबी नारेबाजी ज़रूर की गई, लेकिन आज हैरत अंगेज़ तौर पर जो हुक्मरान इत्तेहाद बनने जा रहा है और हुकूमत बनने जा रही है वफाक में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुमकिना तौर पर शरीक होगी और उसके साथ साथ MQM पाकिस्तान जो है वो भी शरीक होगी। उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक अदम दिलचस्पी का भी इजहार किया, कतई ताल्लुक भी इजहार किया, क्योंकि जो नारे लग रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़, बनने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ या मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, उनकी तरफ से कोई भी जवाबी नारेबाजी नहीं की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो जो गए हैं, वो एक अक्सरियती जमात जो है वो ऐवान में नज़र आ रही थी। क्योंकि एक आपने देखा कि पंजाब में जिस तरीके से अपोजिशन का रोल उस तरह प्ले नहीं किया गया जिस तरह तवक्को की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, और सोशल मीडिया पर भी भरपूर उस मामले के ऊपर तनकीद की गई, लेकिन आज कौमी असम्बली के इजलास में नून लीग के लिए कोई जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान मामला नहीं था। और अब ये रहा है कि ये जो ऐवान है वो किस तरीके से चलेगा, वो एक तरह से सिम्त पहले इब्तदाई इजलास से ही तय हो गया है। चूँकि यहाँ पर हमने देखा कि जो शेर अफजल मरवत हैं और उन जैसे और भी मज़ीद ऐसे रहनुमा हैं जो पहली दफ़ा इस पार्लिमान का हिस्सा बने हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती वर्कर आप कह सकते हैं वो आए हैं, तो वो उनके अंदर एक तो वो नौजवान भी है, उनके अंदर जज्बा भी है, जोश भी है। तो वो ये ऐवान जो है वो रवायती ऐवान नहीं होगा पाकिस्तान का, और यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि बड़ी हंगामा खेज़ इजलास की कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं, क्योंकि आज शेर अफजल मरवत ने एक मौके के ऊपर जब आसिफ अली जरदारी साहब भी ऐवान में दाखिल हुए तो हमने देखा है कि अमूमी तौर पर आसिफ अली जरदारी के ऊपर इस तरह जो नारे हैं वो नहीं कसे जाते पार्लिमान के अंदर, लेकिन आज शेर अफजल मरवत ने वहाँ पर मिस्टर 10% के नारे भी लगाए। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन खसूसी तौर पर रहनुमा थी वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आई, जिनमें जरताज गुल और शंदाना गुलजार लीड करती रहीं। नून लीग की तरफ से जो है वो ख्वाजा आसफ ने इजलास के आखिर में जो है वो उनको पॉइंट ऑफ आर्डर दिया गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, चेयरमैन अभी तक चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने एहतजाज भी किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी बात जो है वो तकरीर की, लेकिन वो उनकी जो तकरीर थी वो काफ़ी ज़्यादा दब चुकी थी, क्योंकि दूसरी जो अपोजिशन बेंच बनने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा शदीद नारेबाजी की गई। जब ख्वाजा आसिफ उठे तो रेहाना डार के नारे जो है वो उनके ऊपर लगाए गए। इसमें जवाबी तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने अपनी जो कलाई के ऊपर घड़ी पहनी हुई थी वो उतारी और वो हवा में लहराई। तो एक तरह से मुस्लिम लीग नून को या जो हुकूमती इत्तेहाद बनने जा रहा है उनको एक सरप्राइज़ था, और ये लग रहा था कि वो कुछ आज के दिन कुछ करना भी नहीं चाह रहे थे। और आज उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा है उनको अपना गुस्सा जो है वो निकालने का मौका दिया गया है। और जिस तरह माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के इस्तीफ़े जो है वो दे दिए थे, लेकिन अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमान के अंदर भी भरपूर हिकमत अमली के साथ आएगी, और बड़ा टफ टाइम मिलने लगा है इस हुकूमत को। जब उमर अयूब साहब बाहर निकल रहे थे जब ऐवान की कार्रवाई ख़त्म हुई तो मैंने उनसे पूछा कि इतना ज़्यादा हंगामा होगा तो ये ऐवान कैसे चलेगा, तो उन्होंने फिर एक जुमला कहा कि ये ऐवान अब ऐसे ही चलेगा।